حکیم شہزاد المعروف لوہا پاڑ کو پانچویں شادی جو ہے وہ مہنگی پڑ رہی ہے اور حکیم صاحب پر ایف آئی آر درج ہو چکی ہے اور پولیس کے چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں اور حکیم صاحب جو ہیں اس وقت روپوش ہیں۔ ان کے اوپر الزام کیا ہے وہ ساری تفصیل آپ کو بتاتا ہوں، اور ایف آئی آر جو درج ہوئی ہے وہ کس نے کرائی ہے اور اس میں کیا کیا دفعات شامل کی گئی ہیں اور ممکنہ طور پر حکیم صاحب کو اس بار کیا سزا مل سکتی ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکیم شہزاد پہلے ایف آئی اے سے بچ گیا، پھر سی سی ڈی پولیس نے اٹھایا، وہاں سے بھی بچ گیا تھا مہربانوں کی مہربانی کی وجہ سے۔ اب جو معاملہ ہے یہ بڑا ہی خطرناک ہے اور اب جو حکیم ہے وہ بچنے والا نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے اس کی جو پانچویں شادی کا ہنی مون پیریڈ چل رہا ہے اس پیریڈ کے اندر ہی اس کے نیفے میں پستول بھی چل جائے۔ میں نہیں کہتا اللہ کرے ایسا ہو، لیکن یہ لوگوں کا کہنا ہے۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے یہ کیا ہے اور اس کے اندر الزامات کیا کیا لگائے گئے ہیں اور اس بار معاملہ کیا ہے، کیونکہ حکیم صاحب نے ابھی پانچویں شادی کی ہے تو ان کی جو بیگمیں ہیں، بڑی بیگمیں، ان کی لگتا ہے آہ لگ گئی ہے، اور بڑی بیگم جو ہے ذرائع کے مطابق وہ بھی اس کو چھوڑ کے جا چکی ہے، بچوں کو بھی لے گئی ہے، اور دانیہ شاہ جو ہے وہ بھی دکھی ہے اس پانچویں شادی کی وجہ سے، لیکن وہ میڈیا پہ آ کے بات نہیں کرنا چاہ رہے اور سائڈ پہ کر لیا ہے انہوں نے اپنے آپ کو، لیکن وہ دکھی ہیں اور آئے روز ان کے اندر سے جو ہیں وہ دعائیں نکل رہی ہیں حکیم صاحب کے لیے۔ اب آتے ہیں جی ایف آئی آر کی تفصیل کی طرف کہ حکیم شہزاد کے اوپر ایف آئی آر جو ہوئی ہے اس میں کیا معاملہ ہوا ہے۔ یہ جی تھانہ راجہ رام ہے اور ضلع ہے مظفر گڑھ، وہاں پہ یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے۔ راجہ رام پولیس اسٹیشن میں درج ہونے والی حالیہ ایف آئی آر نے وہ کچے چٹھے کھول دیے ہیں کہ اب شاید معافی کی گنجائش بھی باقی نہ رہے۔ ایف آئی آر کے مطابق مدعیہ سمینہ مائی نے پولیس کو بیان دیا کہ وہ اولاد کے حصول کے لیے علاج کی غرض سے ملزم حکیم شہزاد اور اس کے ساتھی اسامہ سمی کے پاس گئی تھی۔ مدعیہ کا الزام ہے کہ ملزمان نے دھوکے سے ان کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کیے اور نازیبا ویڈیوز بھی بنا لی۔ درخواست گزار کے مطابق ملزمان نے ان کی ویڈیوز کی بنیاد پر انہیں بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ اب تک ملزمان مدعیہ سے 3,70,000 روپے ہتھیا چکے ہیں۔ ملزمان خاتون پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر ان کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم رکھے، بصورت دیگر ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل کر دیں گے۔ اچھا، حکیم صاحب کا ایک یہ بھی مسئلہ سامنے آ رہا ہے کہ کوئی خاتون اگر اس کے پاس جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میری اولاد نہیں ہو رہی، تو وہ کہتا ہے کہ اپنے شوہر کو چھوڑ دو، یا تو میرے ساتھ شادی کر لو یا پھر میرے کسی ساتھی کے ساتھ شادی کر لو تو آپ کی اولاد ہو جائے گی۔ مطلب اس طرح سے بھی علاج کرتے ہیں، یہ خاتون کا کہنا ہے۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف مجموعہ تعزیرات پاکستان کے درج ذیل دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ دفعہ 354 خاتون کی بے حرمتی کرنا، دفعہ 506 مجرمانہ دھمکیاں دینا، دفعہ 509 خاتون کو ہراساں کرنا اور نازیبا کلمات ادا کرنا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ کیس کی تفتیش انچارج انویسٹیگیشن کے سپرد کر دی گئی ہے اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ شہر میں سرگوشیاں عام ہیں کہ اس بار معاملہ صرف کاغذوں کی حد تک محدود نہیں رہے گا۔ جس بے دردی سے ایک مجبور خاتون کو بلیک میل کیا گیا اور لاکھوں روپے بٹورے گئے، اس نے عوامی غصے کو ہوا دی ہے۔ حکیم لوہا پاڑ اس وقت روپوش ہے، لیکن سوال یہ ہے وہ کب تک بھاگے گا۔ اس بار واقعی نیفے میں پستول چلنے کا وقت آ گیا ہے، یعنی کیا قانون کا آہنی ہاتھ اس سے عبرت کا نشان بنائے گا یا نہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ حکیم صاحب اپنی چلاکیوں مکاریوں کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے اس بار اس ایف آئی آر سے نکل پاتے ہیں یا ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ شکریہ۔